وہ نوجوان زیادہ کامیاب پائے گئے ہیں جو بائبل کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. اگر آپ خدا کے کلام کو نہیں جانتے تو آپ بہت زیادہ رسمی ہیں. مسیح یسوع کے جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام. آپ سب کو گاڈس لو یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں. اور ہماری فادر ہارٹ سیریز جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم خدا کے کلام سے زندگی حاصل کرتے ہیں اور اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے. اور اسی لیے اگر آپ اپنے سوالوں کے جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پوری ویڈیو کو دیکھیے گا، آخر تک بنے رہیے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ اور زیادہ نئی چیزوں کو سیکھ سکیں. ہم اگر اپنے پہلے حوالہ کی طرف بڑھیں تو یہ ہے زبور 119 اس کی 9 اور 10 آیت، اور یہاں لکھا ہے: جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں، مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے. آمین. میں ایک بک کے اندر پڑھ رہا تھا کہ ان کپلز کے درمیان ڈائیورس کا ریٹ بہت کم ہو جاتا ہے جو بائبل کو پڑھتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ نوجوانوں کے تعلق سے بھی وہاں پر لکھا تھا کہ وہ نوجوان زیادہ کامیاب پائے گئے ہیں جو بائبل کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. خدا کا کلام زندگی بخش ہے. یسوع نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ ہمیں بائبل کو پڑھنا ہے. اگر آپ بات کریں اس حوالہ کی تو یہ لکھا ہے: جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے. ایک سوال ہے کہ جوان کس طرح سے پاک رہے، وہ باقی طرح کی ہوس، لالچ اور جنسی گناہوں سے کس طرح سے پاک رہے، اس کا ذہن کیسے نیا ہوتا جائے. تو وہاں لکھا ہے: تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ کر کے. اگر ہم خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے، اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں رکھتے، اس کو یاد نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں، اس کو اپنے دل میں نہیں اترنے دیتے، تو ہمارا ذہن، ہمارے خیالات نئے نہیں ہوتے. میں پورے دل سے تیرا طالب ہوں، مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے. جب آپ خدا کے طالب ہوتے ہیں نا تو تب آپ پہلی چیز جو کرنا شروع کرتے ہیں وہ خدا کا کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں. اور خدا کا کلام پڑھنا بہت ضروری ہے اگر آپ یسوع کو دریافت کرنا چاہتے ہیں. ہم بہت ساری توقعات کرتے ہیں خدا سے. ہم یہ توقع کرتے ہیں ہمیں گھر ملے، گاڑی، بنگلہ، بہت ساری چیزیں. لیکن یسوع جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو وہ ہم سے ایک ہی توقع کرتا ہے کہ ہم کلام پڑھ کے اس کو دریافت کریں. اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کو دریافت کریں، اس کے پیچھے آتے رہیں، اس کے طالب بنیں، اور پھر ہم اس کے فرمان سے نہ بھٹکیں. جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو آپ اس کی مرضی سے واقف ہوتے ہیں. اور اسی لیے ضروری ہے کہ خدا کے کلام کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا اور اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دینا. دوستو، جب بھی ہم وعدوں کی بات کرتے ہیں اور انسان کی کمٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، جب بھی کوئی انسان آپ سے وعدہ کرتا ہے اور وہ اس کو پورا نہیں کرتا تو کتنا زیادہ غصہ ہمیں آتا ہے. جب بھی کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے اپنی زبان دیا ہے، زبان ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک پکے عہد کی سی نشانی دی جاتی ہے، اور جب اس کام کو پورا نہیں کیا جاتا تو ایک شدید قسم کا غصہ جو ہمارے اندر ابلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں، اس کے منہ کی باتوں کی بات کرتے ہیں، تو ہم وہاں پر پڑھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 37ویں آیت. وہاں لکھا ہے: کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا. وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا. اچھا، اب جب آپ اس حوالہ کو پڑھتے ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ لکھا ہے کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے، خدا جو بات کرتا ہے وہ بالکل بھی ٹل نہیں سکتی. کسی بھی طور سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹلے گی، کیونکہ خدا جو بات کر رہا ہے وہ ابدی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی لیے جب ہم خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم خدا کے قول سے واقف ہوتے ہیں، کیونکہ جو بائبل ہے وہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں. اور جب آپ ان باتوں سے واقف ہوتے ہیں، آپ ان وعدوں سے واقف ہو جاتے ہیں، اس عہد سے واقف ہو جاتے ہیں جو خدا نے آپ کے ساتھ کیا ہے، تو وہ وقت ہوتا ہے جہاں پر خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ آپ کا دل اس کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ جب کوئی بھی انسان ہمارے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیتا ہے تو ہمیں ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ مجھے رد کیا گیا ہے یا مجھے چھوڑ دیا گیا ہے. جبکہ خدا جو عہد اور وعدے کرتا ہے وہ سارے کے سارے ہاں کے ساتھ ہیں. خدا جو بات کلام کے اندر ہم سے کر رہا ہے وہ ہمیشہ کی ہمیشہ رہنے والی بات ہے. اس کا کبھی بھی زوال نہیں آتا. اس لیے بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ خدا کے کلام کو پڑھیں، کیونکہ یہ وہ باتیں جو کبھی ختم ہی نہیں ہونی، جو کبھی ختم ہی نہیں ہونی، ان کا کبھی زوال ہی نہیں ہونا. بجائے کہ ہم انسانوں کی بہت زیادہ سنیں، بہتر ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، کیونکہ اس سے ہمیں زندگی ملے گی، کیونکہ وہ قول ہے جو اٹل ہے.
جب بھی ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انسان اس کو پڑھ رہا ہے اس کے دل کے اندر کام ہونا چاہیے. دل سے خدا کام کرنا شروع کرتا ہے. دل بدلتا ہے تو انسان کی ذہنیت بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا رویہ، اس کی شخصیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. جب ہم کسی بھی شخص کی بات کرتے ہیں کہ وہ خدا کا کلام پڑھتا ہے اور وہاں پہ تبدیلی نظر نہیں آتی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو انسان ہے اس نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے نہیں رکھا اور وہ دل سے خدا کے کلام کو نہیں پڑھ رہا، بس یہاں سے اس کو پڑھی جا رہا ہے. تو ہمیں رسمی ہو کر کلام کو نہیں پڑھنا. اور جب آپ رسمی ہوئے بغیر خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو آپ خدا کے کلام کو باطل نہیں کریں گے، آپ رسموں میں نہیں پڑھیں گے، آپ اس کے اثر کو اپنے دل میں قبول کریں گے اور آپ بدلیں گے. اگر ہم مرکز کی انجیل پڑھیں، اس کا 7 باب پڑھیں اور اس کی 13 آیت، تو یہاں لکھا ہے، یوں تم خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی ہے باطل کر دیتے ہو اور ایسے بہترے کام کرتے ہو. آمین. یہاں پر یسوع کی اور فقی فریسیوں کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے اور آباء و اجداد کی روایات کے تعلق سے بات چیت چل رہی ہے. اور یسوع کہتے ہیں کہ یوں تم خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی ہے باطل کر دیتے ہو. روایت، رسمیں. جب ہم بہت زیادہ رسموں میں پڑھتے ہیں نا تو ہم خدا کے کلام کی نفی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جب بہت زیادہ خدا کے کلام کو پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، اور آپ دنیا کی باتوں کو بھی قبول کر رہے ہو، تو وہاں پر آپ خدا کے کلام کو باطل ٹھہرا دیتے ہو، آپ اس کی نفی کر دیتے ہو، آپ اس کو باطل کر دیتے ہیں. کیونکہ فقی فریسی بھی یہی کرتے تھے، وہ اپنے آباء و اجداد کی روایات کو خدا کے کلام، اس کی دی ہوئی شریعت کے ساتھ اس کی مماثلت کرتے تھے، اس کی کمپیریزن کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ یہ ہماری روایات ہے، یہ بدل نہیں سکتی. جبکہ خدا کا کلام اٹل ہے، ٹھیک ہے، وہ کلام ہے جس کو زوال نہیں آتا، وہ ٹل نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور جو روایات ہیں وہ ٹل جاتی ہیں. تو اس لیے یسوع نے کہا کہ تم اپنی روایات کی وجہ سے خدا کے کلام کو باطل کر دیتے ہو اور ایسے بہترے کام کرتے ہو. آپ جتنا رسمی ہو کر خدا کے کلام کو پڑھیں گے آپ اتنے اندر سے مردہ ہوں گے، اور جتنا زیادہ دل سے خدا کے کلام کو پڑھیں گے آپ اندر سے اتنے زیادہ روشن ہوں گے، آپ میں اتنا ہی نور ہوگا، خدا آپ کے دل کے اندر اتنا ہی کام کر رہا ہوگا. ہماری زندگیاں تبھی بدلتی ہیں جب ہم ذہن اور دل کو، ہم اپنے اس دل کو اور اپنے ذہن کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں. پہلے دل رکھیے گا اور پھر خدا اس کو بدلے گا. آپ خدا کے کلام کو یاد کرتے ہیں تو آپ کی زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے. جب آپ یشوع کی بات کرتے ہیں تو یشوع نے کہا کہ میں اکیلا ہوں، یہ کیسے ہوگا؟ تو خدا نے کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے اور دن رات تجھے اسی کا دھیان لگا رہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا چاہتا تھا کہ تو اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو میرے کلام کو نہ چھوڑنا، اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا اور کبھی بھی اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دینا. امثال 4 باب اور 4 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا، میری باتیں تیرے دل میں رہیں، میرے فرمان بجا لا اور زندہ رہ. آمین. خدا چاہتا ہے اور خدا یہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ میرے دل کے اندر جو باتیں ہیں وہ میں نے تجھ سے کی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے دل میں ان باتوں کو رکھے اور میرے فرمان کو بجا لائے تاکہ تو زندہ رہے. خدا نہیں چاہتا کہ ہم مریں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم روحانی طور پر موت کا سامنا کریں اور ہم گناہ کی طرف بڑھ جائیں اور باغی ہو جائیں. خدا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم بچوں کی طرح رہیں، اور اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ ہمیں جو فرمان اس نے سکھایا ہے، جو اس کے دل کی باتیں جو اس نے ہم سے کی ہیں اس کلام کے ذریعے سے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنے دل کے اندر اترنے دیں اور اس کے فرمان کو کبھی بھی ہم باطل نہ ہونے دیں ان رسموں کے ذریعے سے جو ہم اپنا لیتے ہیں. اگر آپ خدا کے کلام کو نہیں جانتے تو آپ بہت زیادہ رسمی ہو جائیں گے، اور اگر آپ خدا کے کلام کو دل سے جانتے ہیں تو آپ زندگی کو حاصل کریں گے اور آپ آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ سچائی کو جانو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. چلیں دعا کرتے ہیں. پیارے آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام سے ہم چاہتے ہیں کہ باپ ہم رسموں کو چھوڑ کر آپ کے کلام کو پڑھیں تاکہ ہمارے دل بدلیں، ہمارا ذہن بدلنا شروع ہو، اور ہم صرف علم کے لیے اس کو نہ پڑھیں بلکہ اپنے دل کی تبدیلی کے لیے اس کو پڑھیں. ہم اس کے طالب بنیں، آپ کے طالب بنیں اور آپ کو اس میں دریافت کریں. سارا جلال آپ کو دیتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین. دوستوں ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ نے صرف علم کے لیے اس کلام کو پڑھنے کی کوشش کی تو آپ ایک رسمی انسان بن جائیں گے اور ایک مذہبی ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ مجھے یہ چیزیں نہیں کرنی. اور اگر آپ دل سے خدا کے کلام کے طالب ہوں گے، اس کو پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ خدا نے یہ چیزیں
مجھے منع کی ہیں اور مجھے اس سے محبت ہے، اور پھر خدا ہی میری مدد کرے گا ان چیزوں کو کرنے کے لیے۔ آپ اس کے فرمان کے طالب ہوں گے، آپ اس کے فرمان پر چلیں گے اور آپ زندہ رہیں گے۔ اس لیے ضرور کمنٹ کیجئے، لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ملتی رہے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ گاڈ بلیس یو۔